सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہت آپ شکریہ، سب کو جزاک اللہ۔ جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں بہت بہت مبارک ہو۔ اس وقت میں روز ابوالفضل عباس پر موجود ہوں اور آپ سب کے لیے ڈھیر ڈھیر دعائیں۔ مولا میرے ساتھ آپ سب کی زیارت کو بھی قبول اور مقبول فرمائے، الہی الہی آمین۔ آمین، الہی اور آمین۔ یہ دعا کہ آج جمعے کی وہ مبارک ساعتیں ہیں، پروردگار کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے اور ہم آمین۔ مولا کی آواز کو سنیں اور ان کی آواز کے اوپر لبیک کہیں۔ ابھی مولا ابوالفضل عباس کے روزے مبارکہ پر موجود ہوں۔ دعا ہے مولا جیسے آپ نے یوسف زہرا غریب نینوا اب عبداللہ الحسین کی نصرت کی، مولا جلد امام کا ظہور ہو اور آپ کے ساتھ ہم بھی اپنے مولا کی آواز پر لبیک کہیں۔ یہ سب سے عظیم دعا کہ پروردگار ہمیں وہ ساتھ عطا فرمائے کہ الہی جس میں آمین، ہم الہی آمین۔ امام کی آواز پر لبیک کہیں۔ ایک ایسی کیفیت جب اس سرزمین پر آتے ہیں نا تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک اور جہان ہے جہاں صرف خدا کی بندگی ہے، کیونکہ ان ہستیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بے شک، بے آج شک۔ جو تکبیروں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جو نمازیں ادا ہو رہی ہیں، جو حاجی حج ادا کر رہے ہیں اور جتنے بھی واجبات الہی ادا ہو رہے ہیں وہ ان شہداء کی مرہون منت ہے۔ اور بے جب میں شک۔ یہاں پہنچی ہوں تو یہ بھی کہہ رہی ہوں عباس علی تم کو تم سکینہ کو کی قسم ہے۔ مولا کی بارگاہ میں سب کے لیے دعائیں کرتے ہوئے کہ غازی کو بڑا پیار ہے سکینہ سے، اور میں بھی یہی دعا کر رہی ہوں۔ واسطہ مولا عباس کو بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر بہت سارے لوگوں کی حاجتیں عرضیاں لے کر آئی ہوں۔ اے ابوالفضل عباس، اے ام البنین کے لال، آپ تو باب الحوائی جو آپ تو دعاؤں کو مستجاب کرتے ہو۔ مولا بڑی دور سے عرضیاں لے کر آئی ہوں۔ سب سے بڑی آرزو تو ہم سب کی یہی ہے کہ وقت امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے اور ہم ان کے اوان انصار میں شامل ہو جائیں۔ اور مولا بہت سو نے مجھ سے کسی نے بیماری کے لیے کہا، کسی نے بے گھری کا عریضہ بھیجا، مولا گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے۔ کسی نے صحت کے لیے کہا، کسی نے روزی کی تنگی کے لیے کہا، کسی نے اولاد کے لیے کہا۔ مولا آج آپ کے روزے مبارکہ پر بیٹھ کر سب کے لیے خدا کریم کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتے ہوئے دست بدعا ہوں۔ ہم سب کی دعاؤں پر جمعۃ الہی المبارک کا دن بھی آمین، ہے، الہی۔ روز جمعہ، یوم امام، کہ جہاں خدا کریم تو اپنے ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ سونے کی تختیاں لے کر جاؤ، چاندی سبحان سونے کے قلم لے کر جاؤ، چاندی کی تختیاں لے کر جاؤ اور دیکھو کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، اس پر مستجاب یہ دعا کی مہر لگا دو۔ تو اے خدا کریم تیرے ولی کے دربار پر آئی ہوں، اس کے دربار پر آئی ہوں جسے تو نے باب الحوائج بنایا ہے۔ اے خدا کریم ہماری دعاؤں پر مستجاب یہ دعا کی مہر لگا الہی دو۔ آمین، کریم الہی جتنا آمین۔ خیر ہے وہ عطا کر دے، جتنا شر ہے وہ دور کر دے۔ کریم اس دنیا میں تو نے بندگی کے لیے بھیجا ہے، مالک ہمیں اپنی بندگی کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیری بارگاہ میں
خالی ہاتھ تو نہیں آئی ہوں، تیرے ولی کے دربار پر بیٹھی ہوں۔ یہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے نا میرے بیگ کے اوپر، اس کے بالکل پشت پر روزہ ابو الفضل عباس ہے، لیکن آج دل سے چاہا کہ آج آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر اس در پر خدائے کریم کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور پھر ابھی آپ دیکھیے ہفتہ وحدت بھی ہے، رسول خدا محور و مرکز خدائے کریم کو جس نے اپنے محبوب کو روئے عرض پر بھیجا، ان کی ولادت و سعادت کے بھی ایام ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا بھی گزارش کروں گی کہ اگر ممکن ہو سکے تو بین الحرمین سے اس پروگرام کو کریں گے، کہ اس کا ذکر کریں گے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا حسین و منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اور ہم یہاں یہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں نا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب عبداللہ الحسین یوسف زہرا نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کر کے آج دنیا عالم میں توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ ایک ایسی جگہ کہ جہاں حاجت کے اوپر مستجابی دعا کی مہر لگتی ہے، اور ہم سب مہر لگانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے غازی، آپ کو واسطہ ہے سکینہ کا، اے ابو الفضل عباس، اے ام البنین کے لال، آپ کو واسطہ ہے غریب نینوا کا، یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ حسین کی کس وقت مدد کر رہے تھے عباس؟ کہ جب کربلا میں اسی ارض نینوا میں یوسف زہرا اپنی قربانیاں پیش کر رہا تھا۔ اے خدائے کریم، تیری بارگاہ میں اسی ہستی کا توسل پیش کرتی ہوں جس کا لقب تو نے باب الحوائج کہا ہے، اسی کے در پر بیٹھی ہوں۔ بہت درد ہے، بہت دکھ ہے، بہت تنہائی ہے، لیکن مولا آپ کی بارگاہ میں آ کر غریب نینوا کی مشکل کو دیکھ کر پھر کوئی مشکل نہیں رکھتی۔ جب دنیا ساتھ چھوڑ دے، جب ظلم اور صبر کے بادل چھا جائیں، جب رشتے ساتھ چھوڑ دیں، جب اپنے پیارے قطع رحم کرنے لگے، تو ہمارے پاس پھر کون سا سہارا ہے؟ آپ ہی کا تو سہارا ہے۔ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، ظلم اور زیادتی اور اپنے مفادات کے لیے رشتوں کو پامال کر رہے ہیں، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک تو یہ کورونا کا مرض ہی ایسا مرض کیا کم تھا کہ جس نے جدائیاں ڈال دی رشتوں میں، اور پھر دوسرے کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں، خدائے کریم اگر وہ ہدایت کے قابل نہ ہو تو پروردگار انہیں نیست و نابود کر دے، کہ جو رشتوں کو پامال کرنے میں داغ بیل ڈالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دکھتے تو انسانی شکلوں میں ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کے تقدس کو پامال کر دیا۔ پامال کہاں ہوتا ہے؟ کہ جہاں خون کے رشتوں میں درار ڈال دی جائے۔ ہمیں یہ اخوت کا درس، یہ محبت کا درس، یہ اثار و قربانی کا درس کربلا والوں سے ملتا ہے۔ کاش کہ کربلا کو ماننے والے، کاش کہ ولایت کے ماننے والے سچ بولنا سیکھ لیں، کاش کہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے پیش قدمی کریں۔ اور مولا کی اس دعا میں کہ جو مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، تو خدائے کریم ہم تجھے پانا چاہتے ہیں، تیری راہ پر چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اس کربلا معلیٰ میں تیری راہ پر چلنے کے لیے تیرے ولیوں کا سہارے کے طلبگار ہیں۔ کریم ہمیں ویسا بنا دے
जैसा तू चाहता है। हमें वैसा बना दे जिनसे तू मोहब्बत करता है। हमें वैसा बना दे जिनके गुनाहों को तूने माफ कर दिया। बाबुल हवाइज के दरबार पर बैठी हूँ, हाजतों के दरवाजे पर। करीम, जितना खैर है वो हमें अता कर दे, जितना शर है वो हमसे दूर कर दे। शर शैतान, शर इंसान, अर्जी समावी बलाओं से हमें महफूज फरमा। तुझे वास्ता है उम्मुल बनीन के इस फर्जंद को, तुझे वास्ता है उसका कि जिसके बाजू कलम हुए। तुझे वास्ता है उसका कि जिसके, अभी जब मैं आ रही थी ना तो उस जगह से गुजरी कि जहाँ गाजी का एक बाजू उसके कांधे से जुदा हुआ था। उधर जियारत की, सलाम पेश किया। यूसुफ ज़ारा अब अब्दुल्ला अल हुसैन का कुव्वत बाजू, अबुल फजल अब्बास के अपने बाजुओं को कटाकर फिर तमन्ना यही करते हैं कि ए गरीब नैनवा, ए आका और मौला, अब अब्बास खेमे में नहीं जाएगा। मौला क्यों नहीं जाना चाहते? शर्मिंदा है कि पानी का वादा किया था लेकिन उस वादे को पूरा ना कर सके। ए अबुल फजल अब्बास, आपको ज़ैनब की बेरिदाई का वास्ता, आपके दर पर बैठी हूँ। ए खुदाए करीम, न मुझे मांगना आता पर इतना जरूर पता है, तू कहता है वक्त वाले वसीला, जब मेरी बारगाह में आना तो वसीला लेकर आना। करीम, तेरी बारगाह में बाबुल हवाइज का वसीला लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो अहले बैत टीवी, सोशल मीडिया, जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, परवरदिगार आज जुम्मतुल मुबारक के सदके में करीम हमारे इमाम की ज़हूर में ताजील फरमा। हमें और हमारी औलादों को इमाम के सच्चे अवान अंसार में शामिल फरमा। जहाँ पर सच्चे चाहने वाले मौजूद हैं, परवरदिगार हम सब की जान, माल, ईमान, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। करीम, खाली हाथ नहीं हो, मेरे साथ ये पूरा इज़्तिहाम है। ये करबला मोहल्ला के तमाम ज़ाहिर मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर और जहाँ जहाँ पर अहले बैत टीवी से देखने वाले मौजूद हैं। खुदा जाने कौन दर्द दिल रखता है। सब ख्वाहिश रखते हैं आपकी ज़ियारत की। हमारे लिए आसानी फरमाए, जैसे हमें तौफीक अता फरमाई। वो तमाम ज़ाहिर जो आना चाहते हैं उनके लिए आसानी फरमाए। इस दज्जाली और तागूती ज़माने में ए बाबुल हवाइज, खुदाए करीम की बारगाह में आपका बड़ा मुकाम है। हमारी ये ज़ियारत आखिरी ज़ियारत ना हो और जो ज़ियारत की मुतमन्नी है हम सबको ज़ियारत नसीब हो। बस इतनी बात और कहूँगी कि मुझे, जैसे मैं आप सबको दुआओं में याद रख रही हूँ, आप लोग भी मेरी दुआओं के ऊपर आमीन कहते रहिए। खुदा जाने किसकी आमीन में इतना असर हो कि हम सब की दुआएं बाबुल हवाइज के सदके में खुदाए करीम की बारगाह में कबूल हो। या इमाम